اب آخری سوال ہے، دل بہت روح خوش ہو رہی ہے جو آپ نے وہ نور کا بارے میں بولا، محمد بن ابی بکر کا، دل مائل نہیں ہوتا تھا، وہ اور آل محمد کے بارے میں یہ آخری ہے کہ یہ علی رضا رضوی جو ہے نا، ان کے بیان میں ایک حدیث سنا، وہ حدیث یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شان میں فرماتے فرماتے انہوں نے فرمایا کہ اب کائنات کو اگر حضور کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا، اگر علی کو نہ بناتا تو حضور آپ کو بھی نہیں بناتا، اگر فاطمہ کو نہیں بناتا تو علی کو بھی نہیں بناتا کر کے ایسا میں حدیث سنا۔ حالانکہ اور ایک حدیث میں سرکار خود فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو یہ اور یہ اپوزٹ میں کنٹروورشل ہو رہے ہیں نا، اس کا تھوڑا شرح یا خلاصہ کر کے سمجھا دیجیے۔ یہ روایت ہے نا، یہ روایت جو کہا جاتا ہے کہ لولا علی لما خلقنی، جی اجازت دیں ایک دفعہ، یہ روایت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے ابھی بہت کافی عرصہ ہوا ہے میں نے اس روایت کو نہیں دیکھا، یہ کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں؟ خطبہ اس کو بہت پڑھتے ہیں، خطبہ اس کو پڑھتے ہیں۔ ابھی جو ہے کہ اگر ولولا علی لما خلق فاطمہ، یہ اس طرح حدیث ہے۔ جی جی، جو خلقت کا آغاز ہے اس میں احادیث بہت سارے ہیں، بعض احادیث میں یہی ہے کہ اللہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو، بعض روایات میں ہے کہ ان کو اکٹھے خلق کیا ہے، ایک جا خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح روایات اس میں مختلف ہیں، اس طرح مختلف ہیں۔ اب میں نہیں جانتا بھائی کہ جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کافی مشہور ہے، نہیں مجھے آپ کے علم سے جسٹ یہ ہے یا نہیں اسے بتا دیے تو قرار ہو جائے گا، اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ خلقت کے متعلق یہی ہے کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے یہ حدیث، لولا علی لما خلق فاطمہ لولا بل علی لما خلقنی، اگر میں علی نہ ہوتے تو مجھے اللہ خلق نہ کرتے، تو یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ابھی میرے ذہن میں کہ کوئی حدیث ہے بھی، یا اگر حدیث ہے تو کس نے روایت کی ہے، کیسی کوئی صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے، معتبر کتب میں ہے یا نہیں ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن روایات خلقت کے متعلق روایات بہت ہیں، خلقت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کو، بعض روایت میں اس طرح، بعض روایت میں کہ ان کو اکٹھے خلق کیا۔ تو ان روایات میں اس طرح اختلاف ہے، ان کی حقیقت اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مزید کوئی سوال ہے؟ جی سوال تو ہے، نیکسٹ انشاءاللہ میں یہ کروں گا۔ جی دعا کیجئے اس کام کے لیے، آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے، آپ کی دعا ضروری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، روح تازہ ہو رہی ہے، آپ حق کا کام کر رہے ہیں، خدا آپ کو عزت، ہم نے بھی دیکھیں انشاءاللہ جس طرح سے ہو سکے ہمیں بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ کام کیا کرتے ہیں آپ بھائی، پروفیشن کیا؟ میں ٹیچنگ کرتا ہوں، میں ڈگری کالج میں فزکس پڑھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑی بات ہے بھائی، وہ فزکس بہت سخت ہے فزکس بہت، وہ بھی کالج لیول کا فزکس تو بہت سخت ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی قبلہ، ہاں وہ اکثر ہندو مسلمان اتنے میتھ فزکس میں انڈیا میں نہیں ہوتے، وہ زیادہ تر ہندو ہوتے ہیں، آپ کیسے اس میں پڑ گئے؟ نہیں ایسے کرم سے، مولا کا کرم سے ایسا ماشاءاللہ، محنت کر کے پی ایچ ڈی بھی چل رہا ہے، اینڈنگ سٹیج میں ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت مہربانی آپ کی، خدا حافظ بھائی، خدا حافظ، خدا آپ کو زندگی۔ جی خدا حافظ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یہ جو روایت ہے نا لولا علی لما خلقنی، اس روایت کو میں نے ایک دفعہ، مجھے یاد ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے مل جائے، مجھے اس وقت نہیں ملا تھا، مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے۔ اب مزید انشاءاللہ اس کی تلاش کریں گے کہ ایسی کوئی روایت ہے یا نہیں۔ لیکن خطبہ لوگ اس طرح بہت ساری روایت پڑھتے ہیں، شیعہ بھی غیر شیعہ بھی، خطبہ جو ہیں ہمارے مقرر حضرات بہت سارے ایسے روایت پڑھتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کے زبان، وہ کیونکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے نا، وہ ایک دوسرے کی زبان سے سیکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ایک نے تقریر کی، پس وہ مشہور ہو جاتے ہیں، روایت مشہور ہو جاتی، پھر وہ چیک نہیں کرتے یہ کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں۔